السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور بچوں، میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے افسانہ درد کا مارا۔ افسانہ درد کا مارا لکھا ہے افسانہ نگار پشکر ناتھ نے۔ میں آپ کو یاد دلاؤں بچوں، یہ پشکر ناتھ جو تھے یہ سری نگر میں پیدا ہوئے 1932 میں، اور اس کی ادبی زندگی کا آغاز ہوتا ہے 1953 میں 1953 میں، اور اس کا پہلا افسانہ جو ہوتا ہے اس کا نام ہے کہانی پھر ادھوری رہی۔ اور یہ افسانہ جو ہے یہ اس وقت کے ہندوستان کا جو مشہور جریدہ تھا اس میں شائع ہوا، اور اس جریدے کا نام تھا 20ویں صدی۔ اور بچوں، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا کہ پشکر ناتھ کی زندگی کا خاتمہ یعنی اس دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں 2005 میں جموں میں، اور جموں میں ہی یہ زیادہ تر اپنی زندگی کا وقت گزارتے ہیں۔ بچوں، اس نے لکھا ہے یہ درد کا مارا افسانہ، اور اس افسانے کا مرکزی کردار جو ہے، اس افسانے کا مرکزی کردار ہے پشکر ناتھ۔ اس پشکر ناتھ کا لکھا ہوا افسانہ ہے، اور اس افسانے کا مرکزی کردار جو ہے بچوں وہ ہے سمجھو۔ سمجھو اس افسانے کا مرکزی کردار ہے۔ اور مرکزی کردار کیا ہوتا ہے بچوں؟ مرکزی کردار اس کردار کو کہا جاتا ہے جس کردار کے ارد گرد پوری کہانی گھومتی ہو۔ اور بچوں، اس افسانے کا اصل موضوع کیا ہے، پیغام کیا دینا چاہتا ہے سمجھو اس پشکر ناتھ اس افسانے کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہے، پشکر ناتھ اس افسانے کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ انسان کی زندگی میں ایسے مرحلے آ جاتے ہیں جب انسان لاچار، بے یار و مددگار، مجبور و محروم محسوس کرتا ہے، بے یار و مددگار پاتا ہے۔ اور انسان اس وقت جب اس کی زندگی میں ایسا مرحلہ آئے کہ وہ بے یار و مددگار ہو، وہ لاچار و محروم ہو، انسان کو محرومی سے تنگ آ کر، زندگی کے حالات سے تنگ آ کر ایسا اقدام نہ اٹھانا چاہیے جس سے انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو، بلکہ ہمت اور حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ اور یہ محرومی مجبوری کا جو وقت جو ہوتا ہے، یہ لمحے جو ہوتے ہیں محرومی مجبوری کے بچوں، یہ ختم ہوتے ہیں، اور بعد میں انسان کی خوشحال والی زندگی، پرامن اور پرسکون زندگی کا آغاز دوبارہ ہو سکتا ہے، جس طرح سے سمجھو کے ساتھ ہوتا ہے اس افسانے میں۔ کیونکہ سمجھو 18-19 برس کا ہوتا ہے، اور اس کا عالیشان مکان آگ کی نظر ہو جاتا ہے، خاکستر ہو جاتا ہے، اور بعد میں سمجھو جو ہے وہ بہت ہی غریب ہو جاتا ہے، اور اسی اثنا میں سمجھو کی ماں کا انتقال بھی ہو جاتا ہے، اور سمجھو بے یار و مددگار ہو جاتا ہے، اور غربت کے دور میں آ جاتا ہے، غربت گھیر لیتی ہے سمجھو کو۔ اور اس وقت سمجھو 18-19 برس کی عمر میں جب مکان بھی خاکستر ہو جاتا ہے، اس کا پورا کاروبار ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ مٹ جاتا ہے، زوال پذیر ہو جاتے ہیں، تو سمجھو کہ یہ زندگی جو ہوتی ہے 18-19 برس کے نوجوان والی زندگی، تو اس وقت سمجھو جو ہے وہ محروم مجبور ہو جاتا ہے، اور بعد میں سمجھو دوبارہ خوشحال زندگی میں آ جاتا ہے، سمجھو کہ یہ محرومی و مجبوری کا دور ختم ہو جاتا ہے، اور پھر خوشحال والی زندگی، پرامن اور پرسکون والی زندگی کا پھر آغاز ہو جاتا ہے۔ اور بچوں، افسانہ نگار نے بہترین انداز میں اسی بات کی وضاحت کی ہے، اور انگریز لڑکی کو بطور علامت پیش کی ہے، بطور علامت پیش کی ہے، کیونکہ جب ایک انگریز لڑکی جو پہلی بار شاید بقول افسانہ نگار جو پہلی بار شاید کشمیر کی سیر کو آئی تھی، کشمیر میں سیر و تفریح کی غرض سے پہلی بار شاید کشمیر وارد ہو چکی تھی، اور سمجھو کے دکان کے سامنے سے گزرتی ہے تیسری بار، اور سمجھو کے دکان میں ایک چیتے کا بچہ ہوتا ہے جو دکان کے اندر اخروٹ کی لکڑی کی منکش ٹپائی پر کھڑا جیسے اپنی ماں کا انتظار کر رہا تھا، اس انداز میں تھا، اور یہ لڑکی اس چیتے کے بچے کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو جاتی ہے، دیوانہ ہو جاتی ہے، اور سمجھو سے اس چیتے کی بچے کی قیمت بھی پوچھتا ہے، کیونکہ سمجھو جو ہے یہ
ماہر اور ہنرمند ایک فنکار تھے. یہ مردہ جانوروں کی کھالوں میں نیا جسم فٹ کرتا تھا اور بعد میں ان جانوروں کو مردہ جانوروں کو بیچتا تھا. یہی کاروبار کرتا تھا. اور سمجھو کہ ہنر کے سامنے یہ بے ہوش ہو جاتی ہے, حواس باختہ ہو جاتی ہے, حیران ہو جاتی ہے, دانتوں تلے انگلیاں دبانے پر مجبور ہو جاتی ہے. انگریز لڑکی یہ بھی 18-19 سال کی ہوتی ہے جب یہ دکان کے سامنے سے گزرتی ہے. اور یہاں پر افسانہ نگار نے پھر سے لاچاری محرومی دکھائی ہے, کیونکہ انگریز لڑکی جب سمجھو سے قیمت پوچھتی ہے چیتے کے بچے کا, تو وہاں جب سمجھو چیتے کے بچے کی قیمت بتا دیتے ہیں تو اس انگریز لڑکی جو ہے دکان کے باہر نکل جاتی ہے اور بجھے ہوئے قدموں سے چلی جاتی ہے. لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ دکان کے سامنے آئی, تیسری بار بھی دکان کے سامنے سے گزر جاتی. اور سمجھو کو احساس ہوتا ہے کہ شاید اس انگریز لڑکی کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ یہ اس خیالوں کے اپنے چاند کو خرید سکے. اور سمجھو کو اپنا ماضی یاد آتا ہے, یاد رکھنا بچوں. اور سمجھو کے ہونٹوں پر ایک خاموش تھرتھراہٹ آ جاتی ہے. یہاں پر افسانے کا اصل موضوع ہے, کیونکہ اس افسانے میں ہونٹوں کی تھرتھراہٹ کا ذکر کئی بار کیا گیا ہے. اور افسانہ نگار نے دراصل اس سے محرومی, ہونٹوں کی خاموش تھرتھراہٹ جو سمجھو کے ہونٹوں پر آ جاتی ہیں انگریز لڑکی کو دیکھ کر, کیونکہ سمجھو کو لگتا ہے کہ شاید انگریز لڑکی کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ یہ خیالوں کے چاند کو خرید سکے, اس چیتے کے بچے کو خرید سکے, کیونکہ یہ بار بار آ جاتی ہے. لیکن جب قیمت سن کر, جب اس نے قیمت سنی, سمجھو نے جب قیمت بتا دی تو یہ انگریز لڑکی وہاں سے چلی گئی بغیر کچھ بتائے, بغیر لب کشائے کرتے ہوئے یہ بھاگ جاتی ہے, چلی جاتی ہے. تو پھر دوبارہ آ جاتی ہے, تیسری بار آ جاتی ہے. تو سمجھو کو احساس ہو جاتا ہے شاید اس انگریز لڑکی کے پاس اتنے پیسے نہ ہو کہ وہ اس چیتے کے بچے کو خرید سکے. تو سمجھو کو اپنا ماضی یاد آتا ہے اور سمجھو کے ہونٹوں پر خاموش تھرتھراہٹ آ جاتی ہے. اور یہ وہ تھرتھراہٹ ہے جب سمجھو کے ہونٹوں پر اس وقت بھی ہوتی تھی جب سمجھو 18-19 برس کا نوجوان تھا. اور سمجھو کو جب بھی کوئی خوبصورت مکان دیکھتا تھا, عالیشان مکان دیکھتا, تو سمجھو کے ہونٹوں پر خاموش تھرتھراہٹ آ جاتی, ہونٹ تھرتھرانے لگتے تھے. اور آج بھی سمجھو کے ہونٹوں پر تھرتھراہٹ آ گئی. کیوں آ گئی؟ کیونکہ سمجھو کو اپنا ماضی یاد آ گیا. کیونکہ میں محروم تھا, مجبور تھا, تو میرے ہونٹوں پر خاموش تھرتھراہٹ آ جاتی. تو آج میرے ہونٹوں پر کیوں خاموش تھرتھراہٹ آ گئی؟ اور یہاں پر اصل موضوع ہے افسانے کا, کیونکہ یہ خاموش تھرتھراہٹ اس لیے ہے, دراصل اس سے محرومی, مجبوری اور بے کسی اور بے چارگی کی علامت کے طور پر استعمال کیا گیا. کس کو بے چارگی, کس کو محرومی, کس کو مجبوری اور بے کسی بے چارگی کی علامت کے طور پر افسانہ نگار نے استعمال کیا؟ خاموش ہونٹوں کی تھرتھراہٹ جو سمجھو کہ ہونٹوں پر آ جاتی ہے جب یہ 19-18 برس کا نوجوان تھا, جب اس کا مکان خاکستر ہو گیا تھا, اور آج پھر وہی خاموش تھرتھراہٹ. کیوں؟ اور بچوں یہ خاموش تھرتھراہٹ سمجھو کا ماضی ہے. میں نے آپ کو بتایا ماضی ہو گیا وہ زمانہ جو گزرا ہوا زمانہ ہے, کیونکہ یہ خاموش تھرتھراہٹ اس وقت بھی ہوا کرتی تھی جب سمجھو کے ہونٹوں, جب سمجھو کا مکان خاکستر ہو گیا تھا. اور یہ خاموش تھرتھراہٹ دکان کے سامنے بار بار گزرنے والی لڑکی کا حال ہے, پریزنٹ ہے, حال ہو گیا پریزنٹ. دوسری بات, افسانے کی زبان اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ افسانے کی زبان سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ افسانہ نگار ادبی اور افسانوی زبان کے فرق کو بخوبی سمجھتا تھا. افسانوی زبان تھوڑا الگ زبان ہے. دیکھو یہاں پر اس کا ثبوت جو ہے انگریزی اور مبیہ اردو کا خوبصورت اور بہرحال استعمال ہے, کیونکہ جب افسانہ نگار نے بہترین انداز میں افسانوی زبان کا استعمال کیا, اس نے ایک جگہ پر استعمال کیا چیتے کے بچے کے بدلے ٹائیگر کاب, کیونکہ انگریز لڑکی ہوتی ہے جب یہ دکان کے اندر آ جاتی ہے تو یہ سمجھو سے اگر کہتی کہ یہ چیتے کا بچہ, اس کا قیمت کیا ہے, یہ چیتے کا بچہ ہے, تو وہاں پر جو ہے اس لڑکی کی شناخت جو ہے, کیونکہ انگریز لڑکی تھی تو اس کی شناخت مسخ ہو جاتی, ختم ہو جاتی, ٹائیگر کاب. اور یہاں پر اندازہ ہوتا ہے کہ افسانہ نگار نے کس انداز سے لڑکی کو پیش کیا ہے کہ انگریز لڑکی ہے. اور وہ اس سمجھو سے کہتی ہے اس ٹائیگر کاب نے مجھے کیل کر دیا ہائے, کیل کر دیا ہائے. اگر سمجھو پشکرناتھ اس کے بدلے مار دیا تو لڑکی کی شناخت ماسک ہو جاتی, ختم ہو جاتی. تو افسانے کی وہ زبان جو لذت والی زبان جو ہے وہ احساس نہیں ہوتا. چیٹ الفاظ استعمال ہوا دھوکے کے بدلے, کمتی ہوا کم کے بدلے, جاستی ہوا زیادہ کے بدلے. تو ان الفاظ کی وجہ سے
اس لڑکی کی اصل شکل و صورت سامنے آ جاتی ہے اور اچھی طرح سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکی انگریز لڑکی تھی. تو یہ چند توضیحات تشریحات ہی اس افسانے کے بارے میں. انشاءاللہ الرحمن اس کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ الرحمن کل. تب تک آپ سے وداع لینا چاہتا ہوں. السلام علیکم. خدا حافظ.